امریکہ اور اس کی اتحادی افواج 20 برس پہلے اس مشن کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوئی تھی کہ انہوں نے القاعدہ اور طالبان جیسی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تاہم اب جبکہ 2 دہائی طویل جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل رہے ہیں تو وہاں دوبارہ قابض ہونے والے طالبان کے لیے دنیا کی خطرناک ترین دہشت گرد تنظیم داعش خراسان ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ گئی ہے۔ داعش خراسان نے 26 اگست کو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں معصوم بچوں سمیت درجنوں افراد لقمہ اجل بنے۔ اگرچہ مغربی ممالک کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں کہ نام نہاد دولت اسلامیہ خراسان کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، پھر بھی اس کے حملہ آور کابل کے ہوائی اڈے اور اس کے قریب واقع بیرن ہوٹل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی اب بھی موجود ہے اور یہ طالبان کے دور حکومت میں بھی جاری رہے گی، جہاں افغان شہریوں کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے افغان عوام طالبان کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے اور اب داعش کے ہاتھوں مریں گے۔ خیال رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے کابل پر قبضے کے بعد افغان طالبان کی جانب سے جیل میں قید اپنے امیر ابو عمر خراسانی کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ سن 2015 میں داعش کی جانب سے جنوبی ایشیا، جسے وہ صوبہ خراسان کہتے ہیں، کے لیے باضابطہ طور پر اپنی اس مقامی شاخ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گروپ افغانستان میں شیعہ عبادت گاہوں اور ان کے اداروں پر بمباری سمیت ملک بھر میں ہونے والے بدترین حملوں کی ذمہ دار ہے۔ ان حملوں سے پہلے ہی جنگ کے شکار ملک میں فرقہ وارانہ خلیج میں اضافہ ہوا ہے۔ اس گروپ نے پاکستان کے اندر بھی حملے کیے، جہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ملک میں اعتدال پسند سنی مقتدہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ داعش کا مرکزی ٹھکانہ افغانستان کا صوبہ ننگرہار ہے، جو کہ پاک افغان سرحد پر واقع ہے۔ ویسے تو طالبان 20 برس تک افغان افواج اور ان کے امریکی سرپرستوں کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر کبھی کبھار تو امریکہ اور طالبان جیسے جنگی حریف بھی صوبہ ننگرہار میں اپنے اختلافات بھلا کر توپوں کا رخ اپنے مشترکہ دشمن یعنی داعش کی طرف موڑ دیتے تھے۔ ننگرہار اب بھی داعش کا مضبوط ٹھکانہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں عالمی دہشت گرد تنظیم نے دنیا بھر سے جنگجو جمع کر کے انہیں پاک افغان سرحد سے متصل پہاڑی علاقے میں چھپا رکھا ہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں سن 2019 میں ایسٹر کے موقع پر چرچ بم دھماکوں میں 250 افراد کو ہلاک کرنے والی داعش کی خراسان شاخ اس گروپ کے کم از کم 1 درجن یا اس سے زیادہ عسکر پسند دھڑوں میں سے ایک ہے، جو داعش کی چھتری کے نیچے سرحدوں کے پار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں داعش کے حملوں کی نوعیت اور وقت میں پائی جانے والی مماثلتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ پاک افغان خطے میں داعش کی اس شاخ کی سرگرمیاں کافی حد تک مربوط ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ داعش کی خراسان شاخ کے پاس 5000 کے لگ بھگ جنگجو ہیں، جن میں سے نصف کا تعلق جنوبی ایشیا سے باہر سے ہے، جو پرتشدد جہاد کی طرف راغب ہو کر اس خطے میں چلے آئے۔ ابو عمر خراسانی کی ہلاکت سے پہلے گرفتاری کے وقت سے ہی اس گروپ کی قیادت ایک سابق طالبان کمانڈر شہاب المہاجر کر رہا تھا، جو طالبان کے القاعدہ سے منسلک حقانی نیٹ ورک کا سابق رکن ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد اب حقانی نیٹ ورک نے کابل شہر کی سیکیورٹی سنبھال رکھی ہے۔ دراصل داعش القاعدہ کی ایک شاخ کے طور پر تشکیل پائی تھی، جو بالآخر عراق اور شام میں اس قدر منہ زور ہو گئی کہ اس نے اپنے پیشرو گروپ کو زیر کر لیا اور لیونت خطے میں پھیلی ہوئی وسیع پٹی پر ایک خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ لیکن جنوبی ایشیا، جہاں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی مجموعی مسلم آبادی سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، ہمیشہ اس گروپ کی نگاہوں میں رہا۔ خلافت کی بنیاد رکھنے والا داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی افغانستان، پاکستان اور بھارت پر مشتمل علاقہ، جسے یہ خراسان صوبہ مانتے ہیں، کو اپنے گروپ کے عزائم کے لیے اہم تصور کرتا تھا۔ بغدادی کے الفاظ اور خلافت کی ابتدائی کامیابیوں نے دنیا بھر میں جنوبی ایشیا کی شاخ سمیت کئی تحریکوں کو متاثر کیا اور اس گروپ سے وابستہ شاخوں نے عراق اور شام میں داعش کی مرکزی قیادت کو پہنچنے والے نقصانات کے باوجود خود کو بہت مؤثر اور مہلک ثابت کیا۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کے مطابق داعش ایک ایسا گروہ ہے جس کی شمالی افریقہ سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک شاخیں موجود ہیں، لیکن اس کی افغانستان میں شاخ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی تشکیل کے وقت سے ہی داعش کی جنوبی ایشیا میں خراسان شاخ مضبوط تر ہو رہی ہے، کیونکہ مسلسل امریکی فضائی حملوں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ طالبان کے حملوں کے باوجود اس کی ہلاکت خیز حملوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جب دنیا بھر کے جہادی گروپوں نے کابل میں طالبان کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا اور امریکی اتحادی افواج کو شکست دینے پر ان کی ستائش کی، تو داعش نے افغانستان کے نئے آقاؤں کی مذمت کی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کابل پر قابض ہونے کے فوری بعد 15 اگست کو افغان طالبان نے داعش کے مرکزی امیر ابو عمر خراسانی کو جیل سے نکال کر قتل کر دیا تھا،
جس کے رد عمل میں اب کابل میں خودکش بم دھماکے کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے افغانستان کے مستقبل کے لیے اسی طرح خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جیسا کہ سن 2003 میں بغداد میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے ہوئے تھے اور عراق کا مستقبل تاریک کر گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔